ہیں کہ ایک مولوی کا صحافت کے ساتھ کیا تعلق؟ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی وابستگی ہے یا السلام علیکم ناظرین، اے ایف ایم ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرحاد علی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، اور ایک بہاول نگر کی بہت بڑی جامعہ کے استاد بھی ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں مفتی نصر اللہ خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اے ایف ایم ڈیجیٹل ٹیم بہاول نگر کا، محترم بھائی معیز خان صاحب، فرحاد صاحب، آپ کا کیا آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سننے میں تو آیا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ صحافی کہلانے کے لیے کارڈ بنوانا پڑتا ہے، لوگو بنوانا پڑتا ہے اور ایک صحافی بن جاتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اصل میں ایک کارڈ اور لوگو تو ایک پہچان اور ایک علامت کے طور پر ہوتے ہیں کہ آپ کس ادارے سے وابستہ ہیں، اور اس میں اگر آپ ملک و ملت کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، بطور صحافی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، تو یہ برا نہیں ہے۔ صحافی بننے کے لیے کتنی تعلیم ہونی چاہیے؟ کیا معیار ہونا چاہیے؟ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک بھرمار ہے بھاون نگر میں اور دوسرے شہروں کے اندر، ایک بہت بڑا، یعنی آپ کو ایک طبقہ نظر آتا ہے کہ آپ جو ہے اس میں کارڈ بنوائیں، لوگو اٹھائیں اور کسی کو بھی جو ہے پریشان کریں، وہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ویسے تو گورنمنٹ پاکستان اور پنجاب نے جو وفاقی وزارت اطلاعات ہے، پی آئی ڈی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ادارہ ہے، اور پنجاب میں جو ہے ڈی جی پی آر کے نام سے ایک ادارہ ہے، ان کے کچھ رولز ہیں، کچھ قواعد ہیں کہ جس میں وہ پڑھے لکھے صحافیوں کو بطور صحافی شمار کرتے ہیں، اور پنجاب جو گورنمنٹ کے تحت جن صحافیوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے ان کو بی اے کی تعلیم کے بعد رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، اور بھاون نگر میں تقریباً 10 سے 15 کے قریب ایسے لوگ ہیں پورے ضلع میں کہ جو اس سے منسلک ہیں اور رجسٹرڈ ہیں، جن کی تعلیم بھی بی اے ہے اور وہ معیاری چینلز یا اخبارات کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ نے باقاعدہ طور پر جرنلزم پڑھا ہوا ہے اور ایک باقاعدہ ڈگری لی ہوئی ہے صحافت کی، تو اس کا مستقبل میں کیا معیار دیکھتے ہیں ایک اچھے صحافی کا؟ پاکستان میں تو میرے خیال میں اگر کوئی ایسا وہ نہیں ہے ادارہ جو ان کو کنٹرول کر سکے، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ گورنمنٹ کے تو رولز ہیں، ان کے جب آپ ان کی وہ جو رجسٹریشن کرتے ہیں اپنے صحافی کی، تو اس میں وہ بی اے کی تعلیم کو جو ہے اس کو اولین وہ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے ہم معیار ہے کہ بی اے ہو کم از کم۔ اور جب ہم نے وہ کارڈ بنوایا تھا گورنمنٹ پنجاب کا، تو اس وقت یہ 2016 کی بات ہے، اس وقت ان کا جو 9 سال کا تجربہ کسی بھی رجسٹرڈ اخبار یا ٹی وی چینلز کے ساتھ ہونا وہ ضروری تھا، اور اب ان کا جو ہے دورانیہ ذرا کم ہو گیا کہ 5 سال کا کسی بھی رجسٹرڈ اخبار یا ٹی وی چینلز کے ساتھ ان کا تعلق ہو، ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہوں، ان کے ساتھ وہ بستہ ہوں، تو پھر وہ گورنمنٹ پنجاب جو ہے ڈی جی پی آر، ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن، وہ ان کو رجسٹرڈ کر لیتا ہے اور ان کا باقاعدہ کارڈ جاری کرتا ہے۔ اس پہ پھر مراد بھی دی جاتی ہیں، مثلا جب وہ کارڈ وہ لوگ بنوا لیتے ہیں صحافی، تو جو جیسے کہ بھاون نگر میں 10 سے 12-15 لوگوں کا وہ کارڈ ہے، تو اس پہ ریلوے ان کو 80% رعایت دیتا ہے، پی آئی اندرون ملک میں ان کو 50% ریلیف دیتا ہے۔ اسی طرح جو وزارت سیاحت ہے اس میں وہ مختلف آپ کے جھولے اور جو چیئر لفٹس وغیرہ ہوتی ہیں مری وغیرہ میں، اس پہ بھی ان کو ان کے خاندان کو تقریباً 40 یا 50% کے قریب جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں، اور اس میں ان کو وہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ اگر ایسی کسی شہر میں کالونی کٹ رہی ہو تو وزارت اطلاعات اس میں اپنے ان رجسٹرڈ صحافیوں کو ابتدائی طور پر، جو وہاں رجسٹر ان کو ابتدائی طور پہ اپنے ان صحافی کارڈ ہولڈرز کو اور اپنے ملازمین کو جو محکمہ اطلاعات سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے مکان بھی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ صاحب، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور صحافت کے شعبے سے کب سے وابستہ ہیں؟ جی میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے گورنمنٹ کینال کالونی ہائی اسکول بائس سے حاصل کی۔ اس کے بعد پھر میں دینی تعلیم کے حوالے سے مجھے کراچی جانا ہوا۔ جامعہ اشرف المدارس ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں، اس کا ایک بڑا نام ہے، اور ہمارے وہ پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ قائم کردہ ادارہ ہے۔ اس میں کچھ پڑھنا کا یعنی سلسلہ جاری رہا، درس نظامی کا جو سلسلہ ہے تعلیم کا، وہاں پر ہم نے اس کو مکمل کیا۔ اور اس کے علاوہ میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے وہاں سے باقاعدہ بی اے کا امتحان دیا۔ کامرس کالج ہمارا سینٹر ہوا کرتا تھا، اور ویسے ہماری جو آخری سند ہے جس کو ہم درس نظامی کی شہادت العالمیہ کی سند کہتے ہیں، وہ ایچ ای سی کے اس میں جو ہے وہ اس کے مساوی ہے ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے۔ وہ سب صحافت کا شعبہ ایک کھلا اور آزاد شعبہ ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک وقت دینا پڑتا ہے۔ آپ ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں، صحافی، اور اس کو کس طرح مینج کر لیتے ہیں آپ؟ جی، آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مولوی کا صحافت کے ساتھ کیا تعلق؟
میں اس حوالے سے کہوں گا کہ جو بانی صحافت ہیں مولانا ظفر علی خان صاحب، وہ بھی ایک عالم تھے، اور اگر اچھے لوگ اس میں آئیں گے تو امید ہے کہ اس شعبے کے اندر بہتری آئے گی۔ بگاڑ جہاں ہر شعبے میں پایا جا رہا ہے وہاں آپ کی بات بالکل درست ہے، اور لوگوں کی رائے بھی بالکل درست ہے کہ اس میں بگاڑ ہے، لیکن اگر ہم اپنے تئیں جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، ہم اگر اس میں ایسا وہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آتی چلی جائے گی جی۔ صحافت کے علاوہ اور آپ کی کیا مصروفیت ہیں آج کل کاروباری اعتبار سے، اور دیگر معاملات ہوتے ہیں یا شغل کہہ لیں آپ، اس میں کس طرح ہوتا ہے؟ جی میں اپنے صحافت ویسے فل ٹائم تو ہم لوگ نہیں کرتے، بس مختلف ہمارے جو پریس کلبز ہیں ان کے ساتھ، ان میں سے ایک پریس کلب ہے جو ستلج چوک منچناباد چوک میں، اس میں میں اس کا باقاعدہ ممبر ہوں، اور 2014 میں اس کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں، تو ان کے ساتھ کوئی ایسے ایونٹس ہوں تو اس میں چلے جاتے ہیں، اور شہروں کی ترقی کے لیے، شہر کی تعمیر کے حوالے سے، اور جو پسے ہوئے طبقات کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے حوالے سے اپنے تئیں جو بھی کافی ہم سے ہوتی ہے ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جی۔ آپ نے یہ سوچا نہیں کہ ایک عالم جب صحافی بنتا ہے تو دنیا اسے بڑے عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، کیونکہ ملا کی دوڑ مسجد تک جس طرح مشہور ہے یہ مقولہ، تو آپ نے کس طرح انٹری لی؟ آپ کو مشکلات آئیں اس شعبے میں آ کر، یا آپ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے اور دیگر دوستوں کی طرف سے؟ نہیں، یہ میرا بالکل ابتدائی شروع ہی سے ایک ذوق اور ایک شوق تھا، تو میں جب درس نظامی کے اس میں ہم پڑھتے تھے تو میں باقاعدہ اس میں اپنا ایک ضرب طلبہ کے نام سے ایک اخبار بھی نکالا کرتا تھا، جو باقاعدہ ہمارے اشرف المدارس میں ہمارے سبق سے پہلے، جو آخری ہماری یعنی درس نظامی کا آخری سال ہوتا ہے، اس میں سبق سے پہلے باقاعدہ پہلے وہ اخبار پڑھا جاتا تھا، اس میں ہم اپنے مسائل، طلبہ کے مسائل، مدرسے کے حوالے سے ان کی مشکلات، اس کو میں لکھتے تھے، تو میری ایک یعنی شروع سے ایک عادت رہی ہے کہ میں اس سے ایک شغف تھا، اس میں ایک ذوق تھا، کہ پھر میں جب وہاں سے فارغ ہو کے واپس آئے تو پھر میں نے 2003 سے اپنی جو ہے باقاعدہ جو ہے صحافت کا آغاز کیا، مقامی کچھ ہفتہ روزوں میں کام کرتا رہا، روزنامہ انصاف میں میں نے کام کیا، روزنامہ اسلام جو ہے وہ پاکستان کے 6 بڑے شہروں سے بیک وقت نکلتا ہے، ایک معیاری اخبار ہے، ایک رجسٹرڈ اخبار ہے، اس سے میں منسلک ہوں جی۔ سب آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، کبھی آپ کی وزیر اطلاعات کے ساتھ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی سینیٹر کے ساتھ، کبھی کسی وزیر کے ساتھ، کبھی کسی MNA کے ساتھ، MP کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی وابستگی ہے یا کسی تنظیم کے ساتھ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی بھی سیاسی، مذہبی یا کسی بھی اس تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمدردیاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، ہر ایک کے موقف کو جاننا ہوتا ہے، ہر ایک کو ہم نے کوریج دینی ہوتی ہے، اس میں بلا تخصیص، اس میں مسلک، فقہ اور جو ہے مذہب، اس میں ہم اس کا وہ امتیاز نہیں کرتے، اور ہم جو ہے اس میں اپنی سروسز دیتے ہیں اور بے لوس دیتے ہیں الحمدللہ۔ باقی یہ کہ آپ یہ صحافت میں آنا عجیب سا، صحافت میں آنا وہ برا ہے کہ آپ لوگوں کو زرد صحافت کے ذریعے تنگ کریں، ان کو پریشان کریں گے، ان کو بلیک میل کریں گے، اگر یہ چیز نہ پائی جائے اور آپ مثبت لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کی مشکلات کا جو ہے اس کو ظاہر کریں، لوگوں کو اس کو یعنی اعلی حکام تک پہنچائیں، تو میرے خیال میں ایسا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جی۔ آپ ایک بہاول نگر کی بڑی دینی جامعہ میں ایک استاد ہیں، جہاں پر آپ حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ طلباء کو صحافت کا بھی کلاس دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میرا اپنا ایک وہ ہے کہ میں جو اپنے متعلق جو بھی ہوں، میرے محلے میں جو متعلق لوگ ہیں، ان کی آل اولاد ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو جو بھی ہم کچھ سیکھیں ان کو منتقل کریں، بطور استاذ ہے تو اپنے شاگردوں کو منتقل کریں، اگر ہم بطور خطیب ہیں تو اپنے اس میں مسجد میں ہم اپنے جو لوگ ہمارے متعلقین وہاں سننے کے لیے ہمیں آتے ہیں، ہم ان کی اچھی جو ہے نا رہنمائی کر پائیں، یہ جو ہے ہمارا جو ہے مشن کہہ لیں، یہی ہماری اولین ترجیح کہہ لیں جی۔ آپ ایک عالم دین بھی ہیں، ایک مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ رمضان مبارک جو بہت برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے، اور آپ اس سے اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب رجب المرجب کے چاند کو دیکھا تھا تو آپ نے رمضان مبارک تک کے پہنچنے کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کو اور شعبان کو برکت کا باعث بنا دے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے۔ یعنی رجب میں بھی تو اللہ موجود ہیں، شعبان میں بھی موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان المبارک کے انتظار فرما رہے ہیں اور اس میں پہنچنے کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اہمیت کا حامل مہینہ ہے، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کو قیمتی بنائیں، اللہ رب العزت کے حضور جو ہے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کے لمحات میں اللہ کو یاد کریں، افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اسی طرح اور جو عبادات ہیں ہم سے جو ہے روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، ہم اس کا اہتمام کر کے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا لیں۔
جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی نصر اللہ خان صاحب، جو ایک صحافی تھے اور انہوں نے صحافت کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔